مشہور ہے سانپ سلائے بچھو رلائے، یعنی سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور بچھو کا ڈسا ہوا روتا اور چلاتا رہتا ہے۔ جانوروں کے زمرے میں بچھو کرہ ارض کا سب سے قدیم باسی ہے۔ بچھو کا تعلق چونٹیوں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے 8 ٹانگوں والے حشرات الارض کے خاندان سے ہے۔ پوری دنیا میں اس کی 500 سے زائد مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جسامت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر شکل و شباہت ان کی یکساں ہوتی ہے۔ بعض بچھو تو جھینگا مچھلی سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ بچھو بڑا ہی موذی اور خطرناک ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ڈسنے سے موت تو واقع نہیں ہوتی، مگر ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک کمزور آدمی شاید اس کے ڈنگ سے مر بھی جائے۔ بچھو کے مختلف اقسام میں سب سے خطرناک، زہریلا اور موذی کالا بچھو ہوتا ہے، جس کی لمبائی 6 اور 8 سے 10 انچ تک ہوتی ہے اور یہ رنگت میں بہت سیاہ ہوتا ہے۔ یہ بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو وہ بھی اس کے زہر سے مر جائے گا۔ بچھو کا اگلا حصہ سر اور جڑے ہوئے سینے پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں 7 حلقہ نما حصے ہوتے ہیں۔ شکم سے پچھلا حصہ 5 حلقہ نما ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور دبلا پتلا سا ہوتا ہے۔ شکم کے پچھلے حصے میں اس کی دم ہوتی ہے، جس کے آخری سرے پہ ایک چھوٹی سی زہر کی تھیلی ہوتی ہے۔ اس تھیلی کے منہ پر ایک سخت اور نوکیلا کانٹا ہوتا ہے، اسے ڈنگ کہتے ہیں۔ ڈنگ کا نوکیلا حصہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جب تک بچھو اپنے شکم کے پچھلے حصے کو اوپر نہ اٹھائے ڈنگ کام نہیں کرے گا۔ ڈنگ مارنے کے لیے اسے اپنے جسم کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کر آگے پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے ڈنگ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کے جسم میں زہر داخل کرتا ہے۔ زہر کا ذخیرہ دم کے آخری حصے میں جمع ہوتا ہے۔ عام بچھو کے ڈس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسی ہوئی جگہ پر تیز درد ہوتا ہے اور وہ جگہ بالکل سن ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس کا درد بھنور کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی عام ہے کہ ڈسنے کے بعد جب تک بچھو زندہ رہے گا یہ درد بڑھتا رہے گا۔ کالے بچھو کے زہر کے اثرات کچلے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے ڈنگ سے سخت درد ہوتا ہے اور قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے۔ منہ سے کثیر تعداد میں لعاب خارج ہوتا ہے۔ مریض سخت بے چین ہو جاتا ہے، سانس لینا دشوار اور اکثر اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ بچھو دھوپ اور گرمی سے بہت گھبراتے ہیں اور اگر کبھی ایسے ڈبے میں انہیں بند کر دیا جائے جس میں گرمی زیادہ ہو تو یہ فوری طور پر مر جائیں گے۔ چلچلاتی دھوپ میں اسے چند منٹ رکھنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسے دھوپ میں رکھیں پہلے پہل وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی سایہ مل جائے، مگر تھک ہار کر وہ دیوانہ وار اپنے آپ پر ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو ختم کر دیتا ہے۔ اگرچہ بچھو انسان اور بعض جانوروں کا دشمن ہے، مگر قدرت نے اس کے بھی بہت سے دشمن پیدا کر رکھے ہیں جو اس کو بھی جان سے مار ڈالتے ہیں۔ میکسیکو کے گرم جنگلات اور وسطی امریکہ میں چونٹیوں ایک ایسی فوج ہے جو ان پر بل پڑتی ہے اور سیکنڈوں میں بچھوؤں کو کھا جاتی ہے۔ افریقہ کے بندر ان کے دم کو علیحدہ کر کے بقیہ جسم کو مزے لے کر ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ٹرانسکوکیزیا میں ایک چھپکلی کے پیٹ سے بچھو کے جسم کے کچھ حصے ملے تھے۔ الجیریا میں کچھ لوگ زندہ بچھو بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ایریزونا میں مرغی کے چوزے اپنی چونچوں سے بچھوؤں کو مار ڈالتے ہیں۔ سیاہ چونٹی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگرچہ بچھو کبھی اس کے قابو میں نہیں آتا، مگر بھولے سے اگر وہ اس کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کا بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچھو کے زہر کے علاج کے لیے تیز بہدف نسخہ یہ ہے کہ چند زیادہ یا مردہ بچھوؤں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتل میں بند کر کے رکھیں اور جس جگہ پر بچھو نے کاٹا ہے وہاں پر یہ تیل لگا دیں۔ فوری طور پر یوں محسوس ہوگا گویا کسی نے برف کی پٹی لگا دی ہے۔ یہی عمل دہرانے سے درد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔
اس کے علاوہ لیموں کا رس پانی میں حل کر کے بچھو کے کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج تمباکو کی راکھ مائع حالت میں، امونیا یا خشک حالت میں، نوشادر، پگھلی ہوئی چربی، لیموں کا رس یا پوٹاشیم پر میگنیٹم ہے۔ ان تمام اشیاء میں سے جو بھی دستیاب ہو اسے بچھو کے ڈسے ہوئے مقام پر لگانے سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ بچھو کے ڈسے ہوئے زخم سے زہر نکالنے کے لیے لوہے کی بڑی سی چابی یا پستول کی نالی کو اس جگہ پر زور سے مسلنا چاہیے، اس سے بھی زہر کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچھو کے کھانے کی رفتار چونٹیوں کی طرح بہت سست ہوتی ہے اور یہ چھوٹے سے کیڑے کو کھانے کے لیے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور چیز ہم آپ سے واضح کرتے چلیں، اگر آپ کو کبھی بچھو کاٹے تو اس کے لیے ایک اور نایاب نسخہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر بچھو آپ کو کاٹے تو اس جگہ پر آپ بلیڈ کی مدد سے جو ہے ہلکا سا ایک باریک کٹ لگا دیں۔ جہاں پر بچھو نے کاٹا ہے وہاں سے آپ کا خون نکلنا شروع ہوگا، لیکن وہ بالکل سیاہ خون ہوگا کیونکہ اس میں بچھو کا زہر مکس ہو چکا ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ سیاہ خون بہنا شروع ہوتا ہے اور تھوڑی دیر تک یہ سیاہ خون بہتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو درد کم ہوتا ہے اور تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے، جب تک آپ کسی ہاسپٹل یا میڈیکل سینٹر تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔